بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ بہت ہی خاص ویڈیو ایک عظیم آیت قرآن کریم کی، رب انی مغلوب فانتصر، اس آیت کا ایک عظیم وظیفہ جو غیبی مدد آپ کے لیے لانے کا سبب بنے گا اور برکات اور ثمرات اور زندگی میں کامیابی کا باعث ہوگا۔ یہ عمل بہت بڑا راز ہے۔ اس عمل کو جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی تمام پریشانیوں کو حل فرماتے ہیں، تمام مقاصد کو پورا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اچانک کچھ مصیبت آ جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے مومن کے لیے، اور یہاں پریشانیاں مصیبتیں آنا یہ ناممکن بات نہیں ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آتی رہتی ہیں، مگر اللہ کی ایسی مدد کہ اچانک آئی ہوئی یا کسی بھی طرح کی مصیبت، پریشانی، مشکل کو چند ہی دنوں میں حل کرنا ہو، تو آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا راز اس آیت میں ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، یہ بہت بڑی آیت، بہت بڑی کرامت آپ کی زندگی میں ظاہر کرنے کا سبب بنے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے زندگی کے سفر کو ایسے ہی آسان کر دے گی جیسے نوح علیہ السلام کے لیے اس طوفان سے نکلنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ مکمل آیت ہے، اس میں سے صرف پڑھنا ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ سورہ قمر کی آیت ہے، اس میں اس کا معنی مفہوم یہ ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں پس تو میری مدد فرما۔ آپ کے زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، مالی ہو یا حالات کا ہو، دشمنوں کا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، یا اچانک کوئی معاملہ آ گیا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آسانی سے اس طوفان سے پار کرا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی زندگی کے کسی بھی طرح کے طوفان سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے، کسی بھی طرح کی پریشانی سے آسانی سے اللہ تعالیٰ پار کرا دیں گے۔ بہت آسانی کے ساتھ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی، اور کسی طرح کی کوئی پریشانی کبھی بھی پیش آ جائے تو اس عمل کو اسی طریقے سے کر لیں جو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، تو آپ ہر مصیبت سے نکل جائیں گے۔ آسانیاں، راحتیں، سکون، فراوانیاں، رزق، اللہ کی رحمتیں سب آپ کو ملیں گی۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں، میں پہلے وہ بتا دوں، پھر انشاءاللہ میں عمل کا طریقہ بھی بتا دوں گا، اور ویڈیو کے آخر میں عمل کی اجازت کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ چند شرائط وہ یہ ہیں کہ آپ زبان کے گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، ہمیشہ زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کھانا کھائیں، حرام بالکل نہ کھائیں، حلال ہی کھائیں، کیونکہ دعائیں اور اعمال تبھی قبول ہوتے ہیں جب آپ کے پیٹ میں حلال مال ہوگا۔ اس کے بعد نمازوں کی پابندی کریں، کوئی بھی نماز قضا نہ کریں۔ اگر غلطی سے نیند کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اٹھتے ہی فوراً وضو کر کے پہلے نماز پڑھیں، پھر باقی کاموں میں ناشتے وغیرہ کے ساتھ لگ جائیں، مگر سب سے پہلا کام نماز پڑھنا۔ نمازوں کو قضا نہ کریں، جان بوجھ کر قضا نہ کریں۔ نمازوں کی پابندی جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ تاثیر آپ کو اعمال میں ملے گی، کیونکہ نمازیں فرض ہیں، یہ دعائیں اور اعمال یہ نوافل ہیں، نفل طریقے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کے لیے۔ ان پابندیوں کے ساتھ آپ کریں گے، اور طریقہ یہ ہوگا کہ آپ بعد نماز عشاء
قبلہ رخ بیٹھیں گے، یا بعد نماز مغرب یا بعد نماز فجر۔ نماز فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یہ اس کا افضل وقت ہے۔ اگر ان دونوں اوقات میں آپ کے معمولات اور پڑھائی زیادہ ہے تو آپ اس کو مغرب بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تینوں نمازوں میں سے کسی ایک میں پابندی کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ ناغہ کرنے سے تاثیر نہیں ملے گی، آپ پابندی سے کریں گے تو ہی کامیابی ملے گی۔ عمل کے مکمل ایام 7 دن، 21 دن، 11 دن یا 40 دن ہوں گے۔ جتنا بڑا آپ کا مسئلہ ہوگا اتنے دنوں کو آپ طے کر لیں۔ آپ کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی قرضے کا مسئلہ ہے، 7 دن یا 21 دن میں پورا ہو جائے گا، 11 دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی معمولی مسائل ہیں تو 11 دن یا 21 دن میں ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کے لیے 40 دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یا آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ بہت جلد پورا ہونا ضروری ہے، 7 دن میں، 3 دن میں پورا ہونا بہت ضروری ہے، تو آپ بعد نماز عشاء اس کو پڑھنا شروع کریں اور بغیر گنے 1 گھنٹے تک لگاتار پڑھتے رہیں۔ سب سے پہلے پڑھنے کی شروعات کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے قبلہ رخ بیٹھیں گے، باوضو بیٹھیں گے، پاک صاف جگہ پر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے، ادھر ادھر دھیان نہیں بھٹکائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ 3 دن میں حل ہو جائے، آپ کا مسئلہ 7 دن کے اندر اندر حل ہو جائے، تو آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں بغیر گنے۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، معنی پر دھیان رکھیں کہ اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ اس پر دھیان رکھیں اور پڑھتے جائیں لاتعداد مرتبہ، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، پڑھتے جائیں۔ اور جب آپ کو لگے کہ 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے، یا آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں، اور جب لگے کہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، اس وقت اٹھ کر 2 رکعت خلوص نیت کے ساتھ اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے صلاۃ الحاجت کی نیت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت پوری ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا تھوڑی دیر کریں اور پھر سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں بھی چند مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر پڑھیں چند مرتبہ سجدے میں بھی، اور پھر اپنے مقصد کے بارے میں دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے مقصد کو 1 دن میں پورا فرما دے، یا اللہ میرے مقصد کو 2 دن میں پورا فرما دے۔ جتنے یقین کے ساتھ، جتنے اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ آپ مانگیں گے، اتنے ہی دنوں میں پورا ہوگا۔ یہ کراماتی عمل ہے، اس کے نتائج ایسے ہی ملتے ہیں جیسے آپ مانگتے ہو، مگر اس میں ضروری ہے آپ مکمل یقین کے ساتھ مانگیں، اور آپ کا مقصد جو ہے وہ جائز ہو، حلال ہو، ناجائز اور واہیات چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کرامت کی طرح آپ کی زندگی میں اس عمل کا نتیجہ آئے گا۔ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، الحمدللہ بہت سوں کو کامیابی ویسے ہی ملی ہے جیسے انہوں نے مانگا تھا۔ اور یہ بہت بڑا قرآن کا معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کا معجزہ ہے قرآن۔ تو یہ ایک اس کی آیت ہے، آپ اس کے خزانے اور غیبی مدد ایسے دیکھو گے جیسے آپ اب تک صرف کسی ولی یا بڑے بزرگ کے بارے میں سنتے آئے ہو۔ اور مدد تبھی آئے گی جب آپ سچے رہو گے، آپ سچ کے ساتھ رہو گے، سچائی کرو گے، سچے دل سے مانگو گے، تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کو مدد ضرور ملے گی۔ 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ کسی چھوٹے مقصد کے لیے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 21 دن کی نیت کریں، یا 11 دن کی نیت کریں، یا 7 دن کی، یا 40 دن کی۔ کوئی امتحان آپ کا کوئی کام 1-2 مہینے بعد ہے تو آپ اس وقت 40 دن کی نیت کر کے کر سکتے ہیں۔ اور تعداد کو آپ سوالات کی تعداد کو 40 دن پر تقسیم کریں، یا پھر روزانہ
1000 مرتبہ کا معمول رکھیں 41 دن، کوئی بھی ایک طریقہ اپنے لیے منتخب کریں، ایک ہی پر پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کا مقصد کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ آپ اس کو جتنی اہمیت دیں گے اتنے ہی دن میں آپ کو مقصد کا حل ملے گا اور غیبی مدد آپ کو ضرور ملے گی۔ اور استغفار کی کثرت، اس عمل کے دوران استغفار اور درود شریف کی جتنی کثرت رکھیں گے عمل میں تاثیر اتنی زیادہ بڑھے گی۔ کثرت کا معنی 300 مرتبہ سے زیادہ، 300 مرتبہ فجر کے بعد استغفار اور درود شریف، اور شام میں یعنی عصر یا مغرب کے بعد بھی 300 مرتبہ استغفار اور درود شریف۔ یہ آپ کے عمل میں کامیابی کے امکانات کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں ایسے اعمال، اور آپ کے عمل کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مقصد کے کامیاب ہونے کے امکانات 100% ہو جاتے ہیں اگر آپ نیک اعمال، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ بھی مصیبتوں کو ٹالنے کا ایک عمل ہے، تو عمل جب بھی کریں باوضو کریں، تنہائی میں کریں تو بہت زیادہ آپ کو اس کے فوائد ملیں گے اور بہت یقینی بن جائے گا عمل۔ تنہائی میں کرنے کی کوشش کریں، یا پھر عمل کے وقت یکسوئی کے ساتھ کریں، کسی سے بات نہ کریں جب تک تعداد پوری ہو، اور ایک بھی دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ جتنے دن کی آپ نے نیت کی ہے، جتنے دن میں آپ کا کام ہونا ہے، اتنے دن کی نیت پختہ کر اس عمل کو کریں۔ باوضو کریں، درمیان میں وضو ٹوٹ جائے فوراً اٹھیں، وضو کریں اور پھر آگے پڑھتے رہیں، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا مقصد ہو بہو پورا ہوگا جیسے آپ دعا مانگیں گے۔ اور اس میں جتنا خلوص رکھو گے، جتنی نیت پاک رکھو گے، جتنا اللہ کو ڈرتے ہوئے اللہ پر یقین کے ساتھ کرو گے، اتنے ہی بہترین آپ کو نتائج ملیں گے۔ کیونکہ یہ غیبی مدد کا معاملہ ہے، تو اس میں جتنا آپ کے اندر نورانیت ہوگی، آپ کی نیت کے اندر نورانیت ہوگی، اتنی ہی زیادہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کے کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار پیر کے دن روزہ رکھیں، جمعرات کے دن روزہ رکھیں، اور ان روزوں میں بھی آپ اپنے گناہوں کی معافی کی نیت کر سکتے ہیں، اور آپ نیت کر سکتے ہیں اپنے اعمال کی درستگی کی، اگلی زندگی کے مقاصد کی کامیابی کی۔ بہت سی ایسی نیتیں کر سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنا بھی انہی اعمال میں آتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آسان فرماتے ہیں، آخرت آسان فرماتے ہیں۔ اسی طرح کے کئی علوم ہیں جو باقاعدہ سیکھے جاتے ہیں۔ آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ چند مرتبہ وہ تسبیح پڑھیں اور ان کے اعمال قبول ہو جائیں۔ بہت سے لوگ انہی اعمال میں کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں جس میں چند لوگ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اصول اور ضوابط کے مطابق نہیں کرتے۔ ہر چیز سیکھنے کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ غیبی علوم کے مقاصد اور نورانی اعمال آپ کے قبول ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کے اعمال وظائف قبول ہوں، اس کے لیے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک مکمل علمی ترتیب بنائی ہے۔ اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک 40 دن کا عمل ہے، ایک 7 دن کا۔ 40 دن کا جو ہے وہ 40 کلاسیں ہوتی ہیں، اس میں ہر چیز سکھائی جاتی ہے۔ آپ کے اندر نورانیت کیسے آئے گی، آپ کے ہر عمل قبول کیسے ہوں گے، تقدیر بدلنے والا علم قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کا شروعاتی عمل جس سے آپ کے صرف دنیاوی مقاصد پورے ہوتے رہیں، آپ نیک مومن بنے رہیں، آپ کی تقدیر سنورتی چلی جائے، تمام مصیبتیں دور ہوں، اس کے لیے ایک مختصر 7 دن کا بھی یہ علم سکھایا جاتا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو نیچے دیا گیا ہے واٹس ایپ کا نمبر، اس پہ آپ واٹس ایپ پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو 40 دن کا عمل سیکھنا ہے یا 7 دن کا عمل۔ اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں بسم اللہ، اور لکھ کر میسج کریں 40 دن کا عمل، یا لکھ کر میسج کریں 7 دن کا عمل۔ تو آپ جس میں بھی داخلہ لینا چاہتے ہیں اس کو داخلہ لے کے آپ سیکھ سکتے ہیں، اور سیکھنے کا کیسا طریقہ ہے وہ بھی مکمل آپ کو واٹس ایپ پہ ہی سمجھایا جائے گا۔ آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں، چاہے وہ بیماری سے متعلق ہیں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، یا کوئی مسائل ہیں، دنیاوی مسائل ہیں،
تو آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے 3 مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں بسم اللہ لکھیں، تو آپ کو اس عمل کی اجازت دے دی جائے گی جو اس ویڈیو میں بتایا گیا. ہمارے چینل پر اسی طرح کے جائز اور وظائف اور اعمال ہیں، آپ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.